اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم. اب یہ ہے کہ یا ایھا الناس سے خطاب صرف مومنین کو ہے یا صرف کفار کو ہے یا سب کو ہے. ایک دوسری یہ کہ جو زمانے تنزیل میں موجود تھے انہی کو خطاب ہے یا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے خطاب ہے. تو پہلے عام ضابطہ بیان کیا ہے کہ اس طرح کے الفاظ جو جمع ہیں یا اس میں جمع ہے جہاں کوئی معہود ہو تب تو خیر معہود متعین ہے، ورنہ یہ سب عموم کے لیے ہیں. پھر عموم بھی صرف زمانے تنزیل والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کے لیے ہے. اس کو کہا کہ جمع اور اسماء جمع، جیسے رایتن قوم ناسن، یہ سب اس میں جمع ہے جن میں جمع کا معنی ہو لیکن الفاظ جمع پر لیکن جمع کے صیغوں پر نہ ہو. المحلات باللام، جو لام سے مزین ہے، حلہ یحلی تحلیہ حلیہ سے بنا ہے، یعنی جو معرب باللام ہے. تو جمع یا اس میں جمع جو معرب باللام ہیں یہ عموم کے لیے ہیں جہاں کوئی عہد نہ ہو، یعنی کوئی عہد ہو تو وہی عہد خارجی مراد ہوگا. اب اس جمع کے عموم کے لیے ہونے پر دلیل ایک صحت الاستثناء منہا کہ ان سے استثناء صحیح ہوتا ہے. تو استثناء وہی ہوتا ہے کہ اگر استثناء نہ کیا جاتا تو حکم سارے افراد کو شامل ہو جاتا ہے. جیسے نجحت طلبۃ الا زیدن، تو الا زیدن نہ کہا جاتا تو سارے افراد کو حکم شامل ہو جاتا، تو استثناء لایا گیا. تو استثناء اس بات کو بتاتا ہے کہ مستثنی منہ سب کو شامل ہے. دوسرے توکید بما یفید العموم، اس کی تاکید ایسے لفظ سے ہوتی ہے جو عموم کا افادہ کرے، جیسے باری تعالیٰ کے ارشاد فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. تو کلھم یہ تاکید کے لیے جب ہی ہوگا کہ الملائکہ سے بھی سبھی افراد سمجھے جائیں کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اور کلہم نہ کر کے اس کی تاکید کر دی. اگر ملائکہ سے عموم نہ سمجھا جائے یعنی کچھ ہی افراد سمجھے جائیں اور پھر کلہم سے آ کر کے سب کو سمجھا جائے تو یہ کلہم تاسیس کے لیے نہیں ہوگا. یہ کلہم جو ہے تاسیس کے لیے ہو جائے گا، تاکید کے لیے نہیں ہوگا. حالانکہ بالاتفاق یہ تاکید کے لیے ہے. تو تاکید جب یہ بھی ہوگی کہ عموم کا معنی پہلے سمجھا جا چکا ہوں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ جمع عموم کے لیے ہوتا ہے. تو الملائکہ یہ عموم کے لیے اور کلہم نہ کر کے اسی عموم کی تاکید کر دی. تیسرا استدلال الصحابہ بعموم یا شائعاً ضائعاً، کہ صحابہ کرام کا جمع اس میں جمع کے عموم سے شائع ضائع طور پر استدلال کرنا کہ جہاں بھی یہ معرب باللام آیا ہے تو اس کو مانا ہے انہوں نے کہ یہ عام ہے تمام افراد کے لیے ہے. جیسے الائمۃ من قریش، یہ ذقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر رہتے ابوبکر صدیق نے پیش کیا. تو اس سے یہ سمجھا گیا کہ جو بھی امام ہوگا وہ قریشی سے ہوگا، تو عموم ہی سمجھا. یہاں تک تو قاعدے کا بیان ہو گیا. اب اس کے بعد یا ایھا الناس آیا تو یہ الناس شامل ہے ان تمام لوگوں کو جو وقت نزول موجود تھے لفظاً، اور ان کو جو بعد میں پائے جائیں گے معنن. معنن کیسے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے متواتر ہے کہ اس دین کے خطاب کا تقاضا اس دین کے خطاب اور اس کے احکام کا تقاضا یہ دونوں فریق کو شامل ہے. یعنی جو زمانہ تنزیل کے وقت موجود تھے، جو زمانہ تنزیل میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، سب کے لیے شامل ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ثابت ہے، مگر جس کو دلیل نے خاص کر دیا ہے. تو بعض شافعیہ نے یہ کہا ہے، جیسے حضرت الدین انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف زمانہ تنزیل میں جو موجود ہیں موجودین کے لیے کو خطاب شامل ہوگا، اور معدومین سے کو خطاب کیا جائے تو یہ عقل کے خلاف ہے. یہاں تک کہ جو موجود ہیں یعنی بچہ اور مجنون، ان کو خطاب شامل نہیں ہوتا ہے، تو سرے سے معدوم ان کو کیسے خطاب شامل ہوگا؟ لہذا جو زمانہ تنزیل میں موجود ہیں انہی کو خطاب شامل ہے، اور بعد کو آنے والوں کے لیے جو خطاب ہوتا ہے تو وہ اجماع یا قیاس اور کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، خود لفظ سے یہ ثبوت نہیں ہوتا ہے. اس کا جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے
تنہا معدومین کو خطاب کیا جائے تو یہ عقل کے خلاف ہے، لیکن اگر موجودین اور معدومین دونوں کو شامل کر دیا ہے تقریباً اور ان کو خطاب کیا جائے تو اس میں کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، اور تمام نصوص میں ایسا ہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا گیا تو جو وقت تنزیل میں موجود ہیں اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں سبھی کو شامل ہوتا ہے۔ اس کو کہا کہ یہ دین رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے تواتراً معلوم ہے کہ حکم جو ہوتا ہے وہ سب کو شامل ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہے، مگر وہ جسے دلیل نے خاص کر دیا وہ سبی اور مجنون، یہاں تک ہو گیا۔ اب بعد نے استدلال کیا کہ صرف کفار ہی کوئی حکم شامل ہوگا یا ایھا الناس سے، کیونکہ بعد میں حکم آ رہا ہے اعبدوا، تو مسلمان تو عبادت کرتے ہی ہیں تو ان کو عبادت کا حکم دینا یہ تحصیل حاصل ہے، لہذا یہ حکم صرف کفار کا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ جس میں یا ایھا الناس ہے وہ مکی ہے اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا وہ مدنی ہے، تو یا ایھا الناس سے خطاب جو ہے صرف کفار مکہ کو ہوگا، تو اس پر کلام ہے کہ یہ اولاً تو عموم اس کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو کہا گیا کہ جس میں یا ایھا الناس آیا وہ مکی ہے تو سورہ بقرہ بھی یا ایھا الناس آیا ہے، جبکہ سورہ بقرہ بالاتفاق مدنی ہے۔ سورہ نساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم اور سورہ نساء جو ہے مدنی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عموم مراد نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ تعویل ہے، یعنی جس میں یا ایھا الناس ہے تو زیادہ تر اس میں خطاب اہل مکہ سے ہے، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہے تو اس میں زیادہ تر خطاب اہل مدینہ سے ہے، اور اس کا ظاہر معنی لیا جائے کہ جس میں بھی یا ایھا الناس ہے تو مکی ہے تو یہ واقعے کے خلاف ہے۔ اس کو کہا ہے کہ وہ جو مروی ہے علقمہ سے حسن سے کی، اور وہ جس میں کی یا ایھا الناس نازل ہے وہ مکی ہے، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا نازل ہے تو وہ مدنی ہے۔ ان صح لفظ، یعنی یہ تو اول تابعی کا اثر ہے، اور اگر اس کا مرفوع ہونا ثابت ہو یعنی صحابی سے ثابت ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت ہو تو یہ کفار کے ساتھ تخصیص کا موجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں کئی طرح سے کلام ہے۔ اس کی تعویل کرنا ضروری ہے کہ زیادہ تر خطاب اس میں اہل مکہ سے ہے یا زیادہ تر خطاب اہل مدینہ سے ہے، ورنہ اگر اس کا ظاہر معنی لیں تو مطلب ہوگا کہ یا ایھا الناس جہاں بھی یہ صرف اہل مکہ ہی سے خطاب ہے تو ساری دنیا میں سے لے کر کے صرف مکہ والے ہی خاص ہو جائیں گے اور جس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عبادت کا حکم دیا گیا ہے تو مومنین کے عبادت کا حکم نہیں ہوگا، کفار ہی کو ہوگا، تو اس کو کہا ہے کہ نہیں، ان کو عبادت کا حکم دینا یہ کفار کے ساتھ تخصیص کا موجب ہے، اس لیے کہ عبادت کا مطلب شروع کرنا اور ثابت قدم رہنا دونوں ہے، تو جو عبادت نہیں کرنے والے ہیں ان کو حکم ہوگا کہ عبادت شروع کرو، اور جو کرنے والے ہیں ان کو حکم ہوگا کہ اس پر ثابت قدم رہو۔ ایک اب دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کفار عبادات کے مکلف ہے یا نہیں، تو حنفیہ میں سے مشائخ سمرقند اس کے قائل ہے کہ وہ صرف ایمان کے مکلف ہیں، ایمان کی بجاوری کر لیں گے تب پھر عبادات کے اور احکام کے مکلف ہوں گے۔ ہاں اس پر اتفاق ہے کہ عقوبات اور معاملات میں وہ بھی مکلف ہیں، لیکن عبادات کے مکلف ہیں یا نہیں تو وہی مشائخ سمرقند یہ کہتے ہیں کہ عبادات کے مکلف نہیں ہیں، اور اہل عراق مشائخ عراق اور شافعیہ اس کے قائل ہیں کہ وہ اعتقاد اور عمل دونوں کے حق میں مکلف ہیں، یعنی عبادات کو ان کو ماننا بھی ہے اور اس کو عمل میں لانا بھی ہے۔ اور مشائخ بخارا اس کے قائل ہیں کہ اعتقاد کے تو مکلف ہیں کہ جس طریقے سے ایمان کے مکلف ہیں ویسی عبادات کی فرضیت کے ماننے کے بھی مکلف ہیں، اور عمل کے مکلف نہیں ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ اعتقاد اور عمل دونوں کے حق میں وہ مکلف ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد زمانہ کفر کی عبادت کی ان کو قضا کرنی پڑے گی، یا یہ کہ حالت کفر میں عبادت ان کی صحیح ہو جائے گی، اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔
تو نہ اس کے قائل ہیں کہ حالت کفر میں اگر وہ عبادت کی وجاوری کریں تو صحیح ہو جائے گی، نہ اس کے کہ ایمان لانے کے بعد زمانے کفر کی عبادات کی ان کو قضا کرنی ہوگی۔ تو اختلاف کیا رہا؟ صرف یہ کہ آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا صرف ترک ایمان کی وجہ سے ہوگا یا ترک عبادت کی وجہ سے ہوگا۔ تو جو یہ مانتے ہیں کہ وہ اعتقاد اور عمل دونوں کے حق میں ایمان کے مکلف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے سزا ان کو ترک ایمان کی وجہ سے ہوگی ویسے ہی ترک عبادت کی وجہ سے بھی ہوگی۔ اب اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ کفار سے کہا جائے گا، سورہ مدثر میں ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تمہیں جہنم میں کیا چیز لائی؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ترک عمل کی وجہ سے بھی ان کو عذاب ہوگا۔ اب اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ خالی اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو مسکینوں کو اطعام مسکین یہ فرض نہیں ہے۔ اور اگر کہے کہ اطعام مسکین سے مراد زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی فرضیت یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، سورہ مدثر مکی ہے، اس وجہ سے اطعام مسکین سے مراد وہی نفل کھلانا ہے۔ اور اس کے بعد یہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل ان سے جب پوچھا گیا کہ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تو انہوں نے کفر کی علامتیں اپنے اندر بیان کی ہیں۔ ان علامتوں میں سے ترک صلاۃ، ترک اطعام، اور خوض مع الخائضین، بحث کرنے والوں سے بحث کرنا، اور روز جزا کی تکذیب کرنا، یہ علامات بتا کر کے انہوں نے اپنا کفر بیان کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ترک عمل ہی کی وجہ سے وہ پہنچے، یہ بحث الگ ہے۔ اب مصنف نے یہ کہا ہے کہ عبادات کے مکلف ہیں، اب رہا کہ حالت کفر میں تو عبادت ہو نہیں سکتی ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ حالت کفر میں بات نہیں ہو سکتی ہے، تو عبادت کے مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا ازالہ کریں، یہ عبادت کی بجاوری کریں۔ جیسے کوئی حدث والا ہے، حالت حدث میں نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے مکلف ہونے کا مطلب ہے کہ حدث کا ازالہ کرے پھر نماز کی بجاوری کرے۔ اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تو ایمان جو ہے یہ تو اصل ہے، اب یہ تابع ہو جا رہا ہے کہ چونکہ ان کو عبادت کی عمل کی بجاوری کرنی ہے لہذا ایمان کی بجاوری کرنی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایمان اصلاً بھی اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ براہ راست اس کا خطاب ہے کہ ایمان لے آؤ، اور ضمناً بھی ہے کہ عبادت کی بجاوری چونکہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے بھی ایمان کی بجاوری کرنی ہے۔ ولا امرهم بالعبادہ، یعنی ان کو عبادت کا حکم لا یجب بالتخصیص، لا یجب التخصیص بالکفار، اور نہیں ان کو عبادت کا حکم دینا یہ کفار کے ساتھ تخصیص کا موجب ہے، اس لیے کہ معمور بہی جس کا حکم دیا گیا ہے یعنی عبادت کرنا، یہ مشترک ہے بین بدء العبادہ والزیادۃ فیہا والمواظبۃ علیہا، عبادت کے شروع کرنے، اس میں زیادتی کرنے، اس پر مداومت ہمیشگی برتنے پر۔ تو عبادت کرنا یوں کہ شروع کرے یا یہ کہ اس میں اضافہ کرے اس پہ اور اس پہ ثابت قدم رہے۔ تو کفار سے مطلوب ہے شروع کرنا، اس کی بجاوری کے بعد جس کو مقدم کرنا ضروری ہے، یعنی رب کی معرفت اور سانے کا اقرار کہ بغیر ایمان کے عبادات کی صحت نہیں ہے، تو اس سے پہلے ان کو ایمان کی بجاوری بھی کرنی ہوگی، اس لیے کہ کسی شے کے وجود کا لوازم سے ہے اس چیز کا بھی لازم ہونا جس کے بغیر وہ شے کامل نہ ہو، جیسے کہ حد سے یہ وجوب نماز سے مانے نہیں ہے، بلکہ اس کا مکلف ہونے کا مطلب کیا ہو کہ حد سے کا ازالہ کرے پھر نماز کی بجاوری کرے۔ تو اسی طریقہ سے کفار کے عبادات کے مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمان کی بجاوری کریں پھر عبادت کی بجاوری کریں۔ فالکفر لا یمنع، تو کفر جو ہے وجوب عبادت سے مانے نہیں ہے بلکہ اس کا رفع کرنا اور پھر عبادت میں اس کے بعد مشغول ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہ ان سے مطلوب ہے کہ عبادت کو اپنے قابل عبادت بنائیں پھر عبادت کی بجاوری کریں، اور مومنین سے فالمطلوب من الکفار پرت ہے ومن المؤمنین، والمطلوب من المؤمنین ازدیادہم وثباتہم علیہا، ان کی عبادت میں ذاتی اور اس میں ثابت قدمی، یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے کہ ربکم فرمایا، اعبدوا ربکم،
تو مشتق کے اوپر جب حکم ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ مادہ اشتقاق وہی اس حکم کا سبب ہے. تو وجوب اس سے معلوم ہوا کہ وجوب عبادت کا سبب ہے تربیت، کہ چونکہ وہ پیدا کرنے والا اور کمال تک پہنچانے والا ہے، اسی وجہ سے اس کی بات کرنا واجب ہے. اور الذی خلقکم یہ ایجاد کو بتاتا ہے، اور ربکم فرمایا اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ عبادت کا موجب وہی تربیت ہے. پھر الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. تو یہ ربکم کے بعد الذی خلقکم کیوں آیا؟ تو یہ صفت ہے جو اس کے اوپر جاری ہے تعظیم کے لیے اور تعلیل کے لیے. یعنی رب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اس سے کہ وہ نیست سے ہست کرنے والا ہے، خالق ہے، معدوم سے موجود کرنے والا ہے. اور علت بھی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ اس نے وجود بھی بخشا اور پھر تربیت بھی کرنے والا ہے، یعنی کمال تک پہنچانے والا ہے، اس وجہ سے بھی اس کی عبادت واجب ہے. اور احتمال لگتا ہے تقیید اور توضیح کا، یعنی صفت مقیدہ ہو. اگر خطاب صرف مشرکین سے خاص ہو تب، کہ مشرکین تو ارباب من دون اللہ بہت مانتے تھے، تو تخصیص کی گئی کہ نہیں ہے وہ رب جو خالق ہے، اور خالق سے خدائی کو مانتے تھے، اس لحاظ سے یہ تقیید ہو گئی. تو احتمال لگتا ہے تقیید کا اور توضیح کا اگر خطاب کو مشرکین سے خاص کیا جائے، اور رب سے مراد ہو اعم، رب حقیقی سے اور ان الہٰ سے جن کو کہ وہ ارباب کہتے تھے. اب خلق کا معنی ہے ایجاد الشیء علی تقدیر و استواء، کسی چیز کو وجود بخشنا ایک اندازے پر اور برابری کے ساتھ. تو یہ اور اس کی اصل لفظ خلق یہ اصل تقدیر کہا جاتا ہے. خلق النعل اذا قدرها وسواها بالمقیاس. خلق الناس بولتے ہیں جب اس کو اندازے پر رکھے اور مقیاس سے ہموار کرے، برابر کر بنائے. جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. تو یہ الذین ترکیب میں خلقکم میں کم مفعول بھی ہے، اس پر آتے ہیں پیدا کیا تم کو بھی اور ان کو بھی. تو یہ شامل ہے ہر اس کو جو انسان سے پہلے ہے، ذاتاً یا زماناً. یعنی انسان کا وجود اس کے وجود پر موقوف ہے، یا زمان کے لحاظ سے وہ انسان سے پہلے ہے. تو ان سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے. اور یہ منصوب ہے اور معطوف ہے اس ضمیر منصوب پر جو خلقکم میں ہے. اب یہ ہے کہ صلہ ایسا جملہ ہونا چاہیے جو مخاطب کو پہلے سے معلوم ہے. اور یا الناس میں خطاب سبھی سے ہے جس میں کفار بھی ہیں. تو کفار کو کہاں سے معلوم کہ وہی خالق ہے؟ تو اس کو کہا کہ وہ مانتے تھے اس کو، اگرچہ پرستش کرتے تھے بہت سی چیزوں کی، لیکن خالق صرف خدا ہی کو مانتے تھے. تو چونکہ ان کے نزدیک یہ طے شدہ اور مقرر تھا، اس لیے الذی خلقکم کہا. بالفرض کچھ کفار ایسے ہو جو خالق نہیں جانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو یہ ادنا تأمل اور نظر سے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو معلوم کے درجے میں رکھا گیا اور صلہ خلقکم آیا. اور یہ جملہ لایا گیا ہے اس کی جگہ جو ان کے نزدیک مقرر اور طے شدہ ہے. مقرر اور طے شدہ یا تو اس وجہ سے کہ وہ اس کا اقرار کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، اور اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے. تو اس کو مانتے تھے، اس لحاظ سے یہ ان کے نزدیک معلوم اور معروف چیز تھی. تو صلہ کے طور پر خلقکم آیا. اور لتمکنہم من العلم بہ بادنی نظر، یا اس وجہ سے کہ اس کو جان سکتے تھے ادنا نظر سے کہ خالق وہی ہے، اس وجہ سے یہ معلوم کے درجے میں ہو گیا تو خلقکم صلہ کے طور پہ آیا. اور شاد میں پڑھا گیا ہے والذین من قبلکم. تو الذین تو اس میں موصول ہے ہی، اور من یہ بھی اس میں موصول، دو جو اس میں موصول جمع ہو گئے. تو اس کو کہا کہ دوسرا پہلے کی تاکید کے لیے ہے، دوسرے موصول کو پہلے موصول اور اس کے صلہ کے درمیان داخل کر کے بطور تاکید. جیسے کہ جریر نے اپنے قول یا تیمہ تیمہ عدین لا ابل لکما میں دوسرے تیمن کو پہلے اور اس کے مضافلے کے درمیان داخل کر دیا. تو اصل میں یا تیمہ عدین، تو پہلا تیمہ مضاف، عدین مضافلہ، دوسرا تیمہ جو ہے پہلے کی تاکید کے لیے آ گیا. تو ویسے یہاں پہ ہے کہ الذین موصول اور دوسرا من جو ہے یہ اس کی تاکید کے لیے ہو گیا.
تیم بنی عدی کے تیم، یہ تیم نام کے کئی قبیلے تھے تو خاص کر دیا کہ عدی والے تیم لا ابلکما، تو جیسے اس نے دوسرا تیم تاکید کے لیے رکھ دیا ہے ویسے ہی، تو کبھی کبھی لفظ کی تاکید جیسے معنی کے لحاظ سے ہوتی ہے ویسے ہی لفظ کی تکرار سے جیسے ان زیدن قائم، اور کبھی اس کا مرادف اور ہم معنی لا دیا جاتا ہے جیسے ذهب زید نفسہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں من جو ہے ہم معنی ہے اس کے ذریعے الذین کی تاکید ہو گئی۔